دنیا میں دو قومیں ہیں، تاریخ بتاتی ہے، دو ہی قومیں ہیں دنیا میں جو من حیث القوم مسلمان ہوئی ہے۔ ایک دن ایک ہی ٹائم پہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ دو قومیں ہیں دنیا میں، ایک قوم ہے افغانی قوم، ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قوم من حیث القوم یکدم مسلمان ہوئی ہے، اور دوسری قوم تاتاری قوم، ان کے ایمان لانے کی وجہ، ہائے بات لمبی ہو جائے گی، بہت دور، یعنی واقعہ لمبا ہے، کہیں ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، پر میں مختصر کرتے ہوئے کہوں کہ ایک شہزادہ جا رہا تھا اپنے گھوڑے پر سوار، نہایت ہی مغرورانہ متکبرانہ انداز میں، اور اس نے اپنے گھوڑے پر اپنا پسندیدہ کتا بٹھا رکھا تھا، اور وہ جا رہا تھا، اور سامنے سے ایک ولی اللہ آ رہے تھے، بوڑھے سے تھے، کمر جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، لیکن دل میں ایمان لیے ہوئے، کھنڈی کے سہارے، عصا کے سہارے، لکڑی کے سہارے چل رہے تھے، اور سامنے سے مغرور متکبر شہزادہ گزر رہا ہے۔ جب بزرگ کے پاس پہنچا تو پہنچتے ہوئے آواز لگائی، ابے نام لیا اس کا، بزرگ کا نام لیا، اور کہا کہ تو جو چل رہا ہے نا زمین پر، اے بڈھے یہ سن لے کہ میری نگاہ میں یہ میرا کتا جو میرے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تجھ سے زیادہ قیمتی ہے، تجھ سے زیادہ معزز ہے، تجھ سے زیادہ باوقار ہے، تجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ تو بزرگ نے جھکے ہوئی کمر کو تکلیف کے ساتھ اوپر اٹھا کر نظروں سے نظریں ملا کر کہا، شہزادے تیرے اس سوال کا جواب میں ابھی نہیں دیتا، اگر میں نہ رہا میرا بیٹا تیرے سوال کا جواب میرا بیٹا تجھے آ کر دے گا کہ تیرا کتا زیادہ عزت والا ہے یا میں پھر عزت والا۔ بات ختم ہو گئی، وہ چلا گیا، شہزادہ ادھر نکل گیا، بزرگ ادھر نکل گئے۔ انتقال کا وقت جب آیا تو بیٹے کو بلایا، انہوں نے کہا بیٹا دیکھو پیشانی پر کوئی پسینہ نظر آتا ہے؟ پیشانی دیکھی تو پسینہ تھا۔ کہا بیٹا دیکھو میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گا، تو بیٹا میں ایمان کے ساتھ چلا گیا تو ایک ذمہ داری، ایک امانت تیرے ذمہ سپرد کر کے جاتا ہوں، وہ تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ نے کہا بابا ضرور بتائیے۔ نے کہا بیٹا مر جانے کے بعد وہ جو کل کا شہزادہ تھا آج کا بادشاہ بن گیا ہے، اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو جا کے کہنا کہ بابا کا ایک وعدہ تھا، اور بابا یہ کہتا ہوا چلا گیا چونکہ میں دنیا سے ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں اس لیے میں تیرے کتے سے بہتر ہوں، اور بابا یہ بھی کہہ کر گیا کہ اگر وہ دنیا سے بے ایمان جاتا تو پھر تیری بات سچی تھی کہ تیرا کتا میرے بابے سے بہتر ہے، اس لیے کہ بابے نے پھر ساری زندگی جہنم میں رہنا ہے اور تیرے کتے کا کوئی حساب نہیں۔ ہو گئی بات، انتقال ہو گیا ایمان کے ساتھ۔ اب بادشاہ کے ساتھ ملنے جانا چاہتا ہے، کوئی ملنے نہیں دیتا اس کا بیٹا۔ ایک دن پتا چلا کہ بادشاہ جنگل میں جا رہا ہے شکار کرنے کے لیے، اور فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالے گا، یہ پہلے ہی پہنچ گیا اور ایک جگہ پہ جا کر روپوش ہو گیا، چھپ گیا۔ بادشاہ کا ٹینٹ لگا، رات کو سویا ہوا ہے، فجر کی نماز کے وقت آدھے رات کو اس نے اذان دینے شروع کر دی۔ نے کہا جنگل میں یہ اذان کون دیتا ہے؟ کون مسلمان ہے جو اذان دیتا ہے جس نے میری نیند خراب کی؟ لوگوں نے پکڑا، انہوں نے کہا اس کو میرے سامنے لاؤ۔ سامنے لایا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک میں بہانے سے آپ تک پہنچا ہوں، ورنہ آپ کے لوگ مجھ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے وہ بابا؟ بڑا یاد دلا۔ اس نے کہا یاد آیا، کہا میں اس کا بیٹا ہوں، ایک امانت تھی جو آپ تک پہنچانی ہے۔ کہا کیا امانت ہے؟ کہا آپ نے کسی وقت کہا تھا اس بابے کو کہ میرا کتا تیرے سے بہتر ہے۔ میں کہا ہاں کہا تھا، یاد ہے، اب یاد آ گیا۔ اس نے کہا میرے اس بابے کا انتقال ہو گیا، اور بابا یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر میں بے ایمان مرتا تو باقی تیری بات سچی تھی کہ کتا بابے سے بہتر ہے، لیکن بابا دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس لیے بابا آج یہ کہنے میں حق پر ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بابا تیرے کتے سے بہتر ہے۔ بابا اب یہ بات جس انداز سے کہی تھی نا، شہزادے کے دل پر جا پڑی۔ اس نے کہا اس کو لے جاؤ، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ رویا، خوب رویا۔ اب شکار کے لیے گیا، وہاں دل نہ لگی،
گھر میں بیٹھا کھانے پر وہاں دل نہ لگے، بس وہ بابے کی یاد اسے ستائے، وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجے، اس کو کسی لمحے چین نہ آئے۔ آخر مجبور ہو گیا، اس نے سارے شاہی دربار سجایا، شاہی امراء کو، وزراء کو، مشیروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بھائی سنو، مجھے تو بابے کی بات مار گئی، میں تو بابے کی بات کو سن کر اب میں اپنے آپ میں رہا نہیں، میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے مسلمان ہونے کا، اب میں مسلمان ہونے چلا، تمہاری مرضی ہے مجھے بادشاہ رکھنا ہے رکھو، تمہاری مرضی ہے مجھے نکالو۔ وزیر کہنے لگے جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کافر رہ کر کیا کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جب دربار سے نکل کر عوام میں گئی تو عوام نے کہا ہمارا جب یہ بادشاہ مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیوں کافر رہیں۔ ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، پوری قوم من حیث القوم، صرف اس ایک بابے کے ایک جملے کی برکت